کے حافظے کی حیثیت ہوتی ہے. جس شخص کا حافظہ گم ہو جائے، لاس آف میموری جسے کہتے ہیں، کیکڑے آب و گل ہوتا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش رہ جاتی ہے. اسی طرح جس قوم کی تاریخ محفوظ و مرتب نہ ہو، اس قوم کا قومی انا فرا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ گم ہو جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی تاریخ کو، اور بالخصوص یہ تاریخ کے جو منتج ہوئی تھی پاکستان کی تشکیل پر، اسے نہ مرتب کیا، اور مرتب ہی نہ کیا تو محفوظ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کے سامنے محفوظ شکل میں ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں نے کس بطل جلیل کا ذکر یہاں شروع کیا ہے، جس میں آج سے 100 سال پہلے پاکستان کی پہلی اینٹ رکھی تھی. کہتے ہیں، اور یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی ہال میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب موسیقار پرندے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں، تو وہ ارد گرد سے خس و خاشاک کو جمع کر کے تعمیر آشیاں کی حوث کی تسکین کرتا ہے. اس گھونسلے میں بیٹھ کر دیپک کا راگ الاپتا ہے، جس سے اس کے پیکر سے شعلے اٹھتے ہیں. وہ اس گھونسلے کو اور خود اس موسیقار کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے. لیکن اسی راکھ پر پھر ایک بارش کا چھینٹا آتا ہے تو اس راکھ سے ایک نیا موسیقار وجود پوش ہو جاتا ہے. موسیقار کا یہ قصہ حقیقت ہو یا افسانہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس قوم میں زندگی کی کوئی رمق اور حرارت موجود ہوتی ہے، حوادث سے زمانہ اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بھی کیوں نہ بنا دیں، تھوڑی سی جنبش سے اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک بطل جلیل وجود پوش ہو جاتا ہے جو پھر اس مردہ قوم کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے. 1857 کا وہ واقعہ جسے انگریز کی استعماریت نے غدر کا نام دیا، لیکن جو در حقیقت ہماری آخری کوشش تھی جنگ آزادی کی، اس کے بعد یہ قوم ستبھی نگاہوں کی نظروں میں جل کر راکھ کا ڈھیر رہ گئی. لیکن دنیا نے یہ تعجب انگیز تماشا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی راکھ کے ڈھیر سے وہ عظیم انسان پیدا ہوا کہ جس نے اس قوم کو پھر نشاط ثانیہ عطا کرنے کے لیے پہلا حل کوڑا دیا. یہ تھا سر سید علیہ الرحمہ. اقبال کے الفاظ میں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. سر سید وہ بطل جلیل تھا کہ جس نے اس قوم کی خاکستر سے ایک نئے جہان کی تشکیل کی پہلی اینٹ رکھ دی. اس وقت حالت کیا تھی ہماری قوم کی؟ انگریز اور ہندو کی مشترکہ اور متحدہ کوششیں اس بات میں تھیں کہ مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے یہاں کسی نہج سے زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے. اس کے لیے وہ کرتے کیا تھے؟ لائل محمڈنز آف انڈیا ایک کتاب اس زمانے میں لکھی گئی تھی. اس کا مصنف لکھتا ہے کہ اس وقت کوئی آفت ایسی نہ تھی کہ جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا تھا، ہاں اسے رام دین اور ماتا دین ہی نے کیوں نہ برپا کیا ہو. کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ تاکا ہو. کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ مسلمانوں نے بویا ہے.
کوئی آچھی بگولا نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ نہ مشہور کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ یہ تھے وہ حالات جس میں سر سید نے آنکھ کھولی۔ وہ خود اس کے متعلق بعد میں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت ہرگز یہ نہیں باور کر سکتا تھا کہ ہماری قوم پھر پنپ سکے گی اور سر نو عزت پانے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بڈھا کر دیا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ لیکن عظیم انسان کی بنیادی علامت یہ ہے کہ وہ نا امیدیوں کے ہجوم میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ میں جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے اس حصے کی جو نیلا نیلا سیاہ اور ڈرامنا سا دکھائی دیتا ہے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ان ستاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس میں چمکتے ہیں اور معشوقانہ انداز کی کشش سے مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا تم اپنی قوم میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے بغیر جو ستاروں کی طرح چمکتے ہوں اپنی قوم کو معزز اور دوسری قوموں کی نگاہ میں باعزت بنا سکتے ہو؟ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا۔ اور ایسا کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے یہ آواز دی ہندو اور انگریز دونوں کو مخاطب کر کے۔ یاد رکھیے اس زمانے میں وہ کچہری میں ایک چھوٹی سی ملازمت میں متعین تھے۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کا یہ مفکر اس کو کتنی دور بھی نگاہ عطا ہوئی تھی، اور قرآن تو کرتا ہی ہے برادران عزیز کہ بڑی ہی دور نگہی انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس دور میں جب مسلمان کی حیثیت سے یہاں سانس نہیں لے سکتا تھا، اس نے دفتر میں بیٹھے ہوئے بنارس کے کمشنر کو یہ کہا کہ یاد رکھو یہاں کا مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ میجورٹی اینڈ مینورٹی کا کوشچن نہیں ہے۔ اگر تم اسے اس نہج پہ حل کرنا چاہتے ہو تو یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو برابر کی قوموں کے درمیان کا مسئلہ ہے اور آپ کو اسی طرح سے اسے حل کرنا ہوگا۔ یہ تھی پہلی اینٹ جو پاکستان کی رکھی گئی کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں، مسلمان مینارٹی نہیں ہے۔ یہ اپنے دین کی بنیادوں پر ایک ذات ہی مکمل قوم کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے برادران عزیز جس پہ پھر مطالبہ پاکستان کی دیوار اٹھی، اور خدا کے فضل و کرم سے پھر وہ اس قدر ایک عالمگیر محل کی شکل اختیار کر گیا کہ مسلمان اپنے دین کی بنیادوں پر ایک الگ جدا گانا قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تھا سر سید برادران عزیز۔ آپ شاید حیران ہوں کہ ایسے نامساعد حالات کے اندر یہ شخص اتنی جرت کس طرح سے رکھتا تھا کہ یہ بات انگریز اور ہندو کو برملا کہے۔ جرت پیدا ہوتی ہے برادران عزیز کیریکٹر کی بلندی سے، سیرت کی پختگی۔ سر سید کی سیرت اور کیریکٹر کا کیا عالم تھا۔ میں بزم طلوع اسلام لاہور سے درخواست کروں گا، اور ان کے محترم نمائندہ صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ وہ 27 مارچ کا دن تو قریب آ جاتا ہے، 23 مارچ کے، اس میں تو نہیں، لیکن سر سید کی زندگی اور ان کے قواعد کی نسبت سے کوئی اور دن مقرر کر کے آپ یوم سر سید منائیے۔ مجھے اگر آپ نے موقع دیا تو میں پھر عرض کروں گا کہ سر سید کی سیرت اور کردار کا مقام کیا تھا۔ اس وقت میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں۔ غدر کے دوران سر سید نے انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بچائی۔ غدر فروغ ہوا، انگریز کی سلطنت یہاں قائم ہو گئی، تو اس نے سر سید کی اس حسن خدمات کے صلے میں
सीतापुर के कुछ मुसलमान रईस थे, उनकी जायदाद जब्त की थी। वो जायदाद और उसके साथ एक माकूल जायदाद हो वो सर सैयद के पेश की कि आपने बहुत बड़ी खिदमत पर अंजाम दी थी, उसके सिले में हम ये देना चाहते हैं। सर सैयद ने पहले तो उनसे ये कहा कि मैंने अगर कुछ इंसानों की जान बचाई है तो उसका सिला या मुआवजा लेने के लिए नहीं बचाई। मेरे खुदा ने मुझ पर यह फरीजा आयद किया था, मैंने अपने फरीजे को सरअंजाम दिया है, इसलिए मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। और उसके बाद कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये मुसलमान रईस की जायदाद है जिसको जब्त किया गया है। मैं एक मुसलमान भाई के खून पर अपनी शराबी नहीं करना चाहता। आपने समझा कि एक फर्द की आवाज जो असर पैदा करती है वो इसलिए पैदा करती है कि उस फर्द का अपना कैरेक्टर और उसकी सीरत कितनी बुलंद होती है। सर सैयद ये कुछ कर रहा था और आपको मालूम है कि हमारे अलम बरदारान शरीयत हक़्क़ा क्या कर रहे थे। सारे हिंदुस्तान में जमा होकर उसके खिलाफ कुफ्र के फतवे आयद किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के कुफ्र के फतवों को ही काफी न समझा गया, इसलिए कि वो हरीश जरा बहुत बड़ा तनोमंद और तवाना था। समझे कि ये तीर कुछ नाकाफी है। मक्का मुअज़्ज़मा और हरमैन शरीफैन से जाके उसके लिए कुफ्र के फतवे ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे। वो ये कर रहा था और कौम का ये दीनदार तबका ये कर रहा था। और उन फतवों के अंदर जो वहां से लाए गए थे ये लिखा हुआ था कि अगर ये शख्स इन फतवों से पहले पहले किसी तरह से अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, यानी मुसलमानों के लिए एक आजाद ममलकत की ईंट रखने से बाज आ जाए, फतेहा, वरना ये वाजिबुल कत्ल है और इसका खून मुबाह है। सर सैयद इसी लाहौर में आया। इन फतावा के जवाब में उसने यहाँ ही एक इज्तिमा से तखातुब करते हुए कहा कि ऐ बुजुर्गान पंजाब, मैं आपसे पूछता हूँ बिरादरान अजीज, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए कि ये किस दिल से निकले हुए हैं और किन जख्मों के कराहने की आवाज है। ऐ बुजुर्गान पंजाब, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक काफिर व मुर्तद आपकी कौम की भलाई की कोशिश करे तो क्या आप उसे अपना खादिम और खैरखा नहीं समझेंगे? आपके लिए मकान बनाने में जिसमें आप आराम करते हैं और आपके बच्चे आराम करते हैं, या आपके लिए मस्जिद बनाने में जिसमें आप खुदाए जुल जलाल का नाम पुकारते हैं, चुमार, कुली, काफिर, बुत परस्त, बद अकीदा सब मजदूर काम करते हैं, मगर आप न कभी उस अपने मकान के दुश्मन होते हैं और न मस्जिद के मुनहदिम करने पर आमादा हो जाते हैं। आप मुझे भी इस मदरसा अलीगढ़ के कायम करने में कुली और चमार की मानंद तस्वुर कीजिए और मेरी मेहनत और मुशक्कत से अपने घर को बर्बाद न कीजिए। इन हालात में इस मर्द कलंदर ने पाकिस्तान की बुनियाद की पहली ईंट रखी। और मुझे खुशी है कि आज जबकि हम पाकिस्तान के इस अज़्म की यादगार में इस इज्तिमा में जमा हुए हैं, तो उसके साथ ही इस बदले जलील की याद भी हमारे लिए वजह निशात रूह हो गई। अल्लाह ताला उससे करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और उसके जन्नत अता फरमाने में शुबा किसे हो सकता है। अजीज़ान मन, आज के मेरे खिताब का उन्वान आपने देख लिया होगा, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। आप एक मकान बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसकी जरूरत का एहसास होता है, फिर आप उसके लिए एक नक्शा मुरतब करते हैं, फिर एक जमीन हासिल करते हैं, फिर उसके लिए आप मटेरियल जमा करते हैं, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहा, गारा, ये सब कुछ करते हैं।
آپ ذرا سوچیے اس شخص کی طرف کہ وہ سب کچھ کر کے زمین بھی حاصل کر لے، نقشہ بھی اس کے پاس موجود ہو، میٹیریل بھی جمع ہو جائے اور اس کے بعد اطمینان سے سو جائے کہ کام ہو گیا، آپ کیا کہیں گے اس شخص کے متعلق؟ کہ یہ سب کچھ تو کچھ ہونے کے لیے جمع کیا گیا تھا، وہ کچھ تو ابھی ہونا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، وہ مکان تو نہیں بنا ابھی تک، مکان کا تصور، مکان کا نقشہ، مکان کے لیے زمین، مکان کے لیے مٹیریل، یہ سب کچھ جمع ہوا ہے، مکان تو ابھی بننا باقی ہے، وہ تو شرمندہ تعمیر نہیں ہوا ابھی تک۔ عزیزان مان، یہی کیفیت ہماری ہے۔ پاکستان کا خیال پیدا ہوا 1930 میں الہ آباد کے سنگم پر حکیم الامت نے اس کا تصور دیا۔ 1940 میں آپ نے اس کا عزم کیا کہ ہم نے یہ مکان ضرور بنوانا ہے۔ 1947 میں آپ نے اس مکان کے لیے زمین حاصل کی۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکان کی تعمیر کے لیے مسالہ بڑا واسع موجود ہے، زمین مل گئی، نقشہ پاس ہے، مسالہ موجود ہے، مکان تعمیر نہیں ہو رہا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا برادران عزیز، جس قائد اعظم نے اس زمین کو لے کر دیا تھا، زمین مل جانے کے بعد سب سے پہلا اعلان جو اس نے کیا تھا اکتوبر 1947 میں خالق دینا ہال کراچی میں، اور خود ارباب حکومت سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا قیام، جس کے لیے ہم گزشتہ 10 سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، اب خدا کے فضل و کرم سے ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ چکا ہے، لیکن، اور یہ لیکن بڑی اہم ہے برادران عزیز، لیکن ہمارے لیے اس آزاد مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے مطابق نشو و نما پا سکیں، اور جہاں اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادانہ طور پر روبہ عمل لائے جا سکیں۔ پاکستان کی سرزمین مقصود بالذات نہیں تھی، اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھی۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ اسلام کے عدل عمرانی کے اصول، یا ہم اپنی روشنی اور اپنی ثقافت اور اپنے تصورات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی قابل ہو سکیں، یہ تصورات کیا ہیں؟ یہ ہماری ثقافت، یہ ہماری روشنی، یہ ہمارے تصورات، یہ ہیں کیا؟ ان کے متعلق حکیم الامت علیہ الرحمہ نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد کے دوران میں جب مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا تصور دیا تھا، یہ کہا تھا کہ مسلم مملکت کا میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے منفعت بخش ہوگا۔ ہندوستان کو اس سے حقیقی امن اور سلامتی کی ضمانت مل جائے گی، جو قوتوں کے توازن کا فطری نتیجہ ہوگی، اور اسلام کو اس سے ایک ایسا موقع میسر آ جائے گا۔ اس کے بعد کے چند الفاظ بڑے ہی غور طلب ہے، اور حکیم امت اپنے بہت بڑے وسیع منشا کو چند الفاظ میں ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے۔ کہا کہ اس سے اسلام کو ایک ایسا موقع میسر آ جائے گا جس سے یہ اس ٹھپے کو مٹا سکے جو عرب ملوکیت نے اس کا صدیوں سے زبردستی لگا رکھا ہے، اور یہ اس قابل ہو سکے کہ یہ اپنے قوانین، تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے، اور انہیں عصر حاضر کی روح کے قریب تر آنے کے قابل بنا سکے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ مقصد کیا تھا؟
ایک مملکت کا حصول جس میں وہ اسلام نافذ نہ ہو کہ جو اسلام صدیوں کی عرب ملوکیت کے زمانے میں ترشا گیا اور اس پر ان کی مہریں ثبت ہوئی اور پھر وہ مرور زمانہ سے اصلی دین کی حیثیت سے ہمارے ہاں رائج ہو گیا۔ یہ وہ تھا مذہب کہ جو ہندوستان کے اندر موجود تھا، یہ وہ مذہب تھا جس کے متعلق وہاں کا نیشنلسٹ علماء کا گروہ یہ کہتا تھا کہ یہاں ہمیں مذہب کی پوری آزادی حاصل ہے، خامخواہ کے لیے یہ فرقہ پرست کمیونلسٹ قسم کا اقبال الگ جدا گانا مملکت مانگتا ہے۔ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے الگ مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ہر قسم کی آزادی یہاں حاصل ہے، اسی کا نام تو مذہب ہے۔ یہ آزادی ہمیں مل رہی ہے، اس سے سوا اور چاہیے کیا؟ وہ ہنستا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں کہتا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ سجدے کی آزادی کو اسلام کی آزادی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ جس چیز کی آزادی تمہیں انگریز دے رہا ہے، جس چیز کی آزادی پر ہندو بھی رضامند ہو رہا ہے، یہ دین کی آزادی نہیں ہے، یہ مذہب کی آزادی ہے، جو ابوالکلام آزاد مرحوم کے الفاظ میں تمام مذاہب میں عالمگیر سچائیاں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔ ہندو رام رام کرنے تو کیا، مسلمان نے رحیم رحیم کہہ دیا تو کیا، اس کی آزادی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ دین کی آزادی نہ ہندو دے سکتا ہے نہ انگریز دے سکتا ہے۔ یہ اس سرزمین پر، روئے زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے، یہ قرآن کے قوانین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے مملکت کا وجود حاصل کرنا ہے، یہ ہے دین کی آزادی۔ اور یہ اس تھپے والے اسلام کی آزادی نہیں ہے کہ جو دور عباسیہ اور عرب ملوکیت کے زمانے کی یادگار ہے اور جس کے محافظ ہمارا یہ قدامت پرست طبقے کے علم بردار بنے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک، دنیا بھر میں ہندوستان سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقے میں مرکوز کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسوں کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نصب العین پر رکھی گئی ہے جس کی روح سے انسان جمادات اور نباتات کی طرح پابگل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطہ زمین سے منسوب کر دیا اور کبھی اس سے، بلکہ وہ ایک ایسی بلند و بالا ہستی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو، اور یہ چیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا اعلان جو اس پاکستان کے تصور دینے والے مفکر اعظم نے 1930 میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ تھی وہ چیز کہ جس کے لیے ایک الگ جدا گانا مملکت کی ضرورت تھی۔ اقبال 1938 میں اس تصور کو دے کر یہاں سے چلے، اور یہ شمع سید سے چلتی ہوئی اقبال کے ہاتھوں سے آگے بڑھتی ہوئی قائد اعظم علیہ الرحمہ کے مضبوط، محکم اور مقدس ہاتھوں کے اندر آ گئی۔ انہوں نے 1945 میں ایڈورڈ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں
صرف مذہب کا فرق نہیں ہے، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک حالات الگ مملکت مانگ رہے ہیں۔ یہی تھی وہ پکار جسے بار بار وہ دہراتے چلے جاتے تھے۔ جون 1945 میں انہوں نے فرنٹیئر مسلم اسٹوڈنٹس کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ پاکستان سے مطلب یہی نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، اس سے حقیقی مراد مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہم نے صرف اپنی آزادی حاصل نہیں کرنی، ہم نے اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اسلامی تصورات کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کے تحفظ کے لیے ایک مملکت قائم کرنا، اس کی ذرا وضاحت چاہتی، اس کی تشریح ضروری تھی۔ حیدرآباد دکن میں وہ 1939 میں گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ وہاں کے نوجوان طالب علموں نے ڈائریکٹلی یہ کوشچن کر دیے گنا کے اوپر کہ ہمیں ذرا اس بات کی تشریح چاہیے، سمجھا دیجیے وضاحت سے کہ آپ کا مطلب کیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، دین کے لیے آزادانہ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ جواب برادران عزیز اس مسٹر جنا کی طرف سے ہے جس کے متعلق ہمارے مذہب کے مدعی اجارہ دار آخر تک کہتے چلے آ رہے تھے کہ اس شخص میں اسلام کے سمجھنے کی ایک کھینچ تک نظر نہیں آتی۔ سنیے اس کے الفاظ کیا تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوہرا دوں کہ سوال یہ تھا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟ جواب دیا کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، اللہ کا شکر ہے کہ ملا اور مولوی نہیں تھے ورنہ یہ جواب کبھی نہ دے سکتے، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کے بعد اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں، زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ سوال آج بھی دہرایا جاتا ہے، 18 سال سے یہاں دہرایا جا رہا ہے اور اس کے جواب میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ کوئی اس سے نہیں پوچھتا جس نے یہ پاکستان لے کر دیا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک اسلامی حکومت کے امتیازی خصوصیات کیا تھے؟ جواب دیا
کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں عزیزان مان اسے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی سب سے پہلی شک ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. اسلام میں نہ اصلاً کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی، نہ کسی ادارہ کی. قرآن کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے لامحالہ آپ کو علاقے اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. غور فرمایا آپ نے کیا جواب ملا ہے وہاں سے؟ قرآن کے احکام اور اصول ہماری آزادی اور پابندی کو متعین کرتے ہیں، اور اسلامی مملکت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قرآنی احکام اور اصول کو نافذ کرنے کی ایک ایجنسی ہے. اسلامی حکومت تو حقیقت میں ایک ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو ایجنسی ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے احکام اور اصول کو نافذ کرے. اور قرآن کے متعلق انہوں نے 1945 میں قوم کے نام ایک عید کا پیغام نشر کیا تھا. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں. گبن نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ بحر اٹلانٹک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے، جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے، جس کے قوانین نوع انسانی کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں، اور وہ قوانین منشاء خداوندی کے مظہر ہیں. اس کوٹیشن کے بعد قائد اعظم خود لکھتے ہیں کہ اس حقیقت سے فوائد جہلا کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطۂ اخلاق ہے، جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کی زندگی کے عام معاملات، روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا، اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا، ان تمام معاملات کے لیے اس ضابطہ میں قوانین موجود ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ بن جانا چاہیے. اور دوسرے موقع پہ وہ کراچی میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1943 میں انہوں نے پہلے ایک سوال دہرایا، ایک کوشچن خود ہی پوز کیا. اس میں کہا، سوال یہ اس وقت پیش تھا کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی رسوم و رواج، کلچر، تہذیب وغیرہ کے علمبردار مسلمان بستے ہیں. زبانیں ان کی مختلف، رہنے سہنے کے طریقے ان کے مختلف، خیالات ان کے مختلف، حتیٰ کہ ان کے فرقوں میں مذہب تک کا ان کا الگ مختلف، فقہ مختلف، شریعتیں مختلف. اس قسم کے بھانت کی بولیاں بولنے والے انسانوں کو کس طرح سے آپ جمع کر کے ایک مملکت کے اندر لے جائیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا بندھن ہے کہ جس سے آپ ان بہاروں کے تنکوں کو باندھ کر ایک جگہ رکھیں گے؟ یہ سوال اس سیشن کے اندر بڑی تیزی سے زیر بحث تھا. آپ اٹھے، انہوں نے سب سے پہلے یہی کوشچن پوچھ کیا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جفت واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟
وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ اور اس سوال کے بعد خود ہی جواب دیا، وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم ہے۔ مجھے یقین محکم ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جس قوم کا ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب ہو، وہ ایک امت کیوں نہیں بن سکتی؟ اس رشتے سے وہ ان بکھرے ہوئے منتشر شرازے کے افراد کو ایک وحدت کے اندر پرو کر اس مملکت کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ بار بار اسلامی حکومت یا مذہبی حکومت کہنے سے ذہن میں یہ خیال بیدار ہوتا تھا کہ شاید اس سے مراد تھیوکریسی ہے، جس میں نظام مملکت مذہب کے علمبرداروں کے ہاتھ میں چلا جایا کرتا ہے، اور تاریخ انسانیت کے طلباء کے سامنے یہ حقیقت تھی کہ دنیا میں جس قدر مظالم اور وحشت و بربریت و طبعیت کا مظاہرہ اس زمانے میں ہوا جب اقتدار مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں تھا، وہ کسی مذہب کے پیشوا کیوں نہ ہو، اس قسم کا ظلم اور استبداد دنیا میں کبھی اور نہیں ہوا۔ دنیا میں شیطان کے نام پر اتنا خون کبھی نہیں بہایا گیا جتنا خدا کے جھوٹے نام کے اوپر دنیا میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہاں آنے والے آ تو رہے تھے، لیکن کچھ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، سہم رہے تھے کہ کیا یہاں بھی اب وہ اسی انداز کی تھیوکریسی ہی ہوگی۔ قائد اعظم نے اسے ڈھانپا اور انہوں نے پاکستان کی تشکیل کے چند ہی ماہ بعد فروری 1948 میں اہل امریکہ کے نام ایک میسج براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین کس انداز کا ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیسی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ بردار مشاورتی انداز کا آئین ہوگا۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے تھے۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل اور دیانت کی تعلیم دی ہے۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ہمیں پورا احساس ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ تھے وہ الفاظ، کچھ بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کرے اور اس کے نام سے من مانی اپنی کرتے چلے جائے۔ ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا پاکستان کے نقشے کی یہ آؤٹ لائن کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا برادران عزیز وہ مسئلہ ہے کہ جب انسانی بچہ اس دنیا میں آ کر پہلا سانس لیتا ہے تو وہ روتا ہے، پکارتا ہے، کس چیز کے لیے؟ کچھ کھانے کے لیے۔ اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو آخری چمچے بھی اس کے منہ میں کچھ شہد کا یا کھانے پینے کا ڈالا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ جو زندگی کے پہلے سانس سے زندگی کے آخری سانس تک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، روٹی کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ سامنے پیش تھا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا۔ علامہ اقبال نے 1937 میں
جب قائد اعظم کو وہ وہاں سے آمادہ کر کے انگلستان سے پاکستان میں لائے تھے، یہ کہہ کر لائے تھے کہ میں نے دور دور تک نگاہ دوڑا کر دیکھ لیا ہے، اس قوم کا مستقبل آپ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ کتنی دور رس نگاہ تھی اس مرد دیدہ ور کی، وہ جنہیں جو عمر بھر نیشنلسٹ رہا تھا، جو زیادہ سے زیادہ ریزرویشن آف فیس اور کچھ مخصوص حقوق مانتا ہوا مایوس ہو کر یہاں سے انگلستان چلا گیا تھا، اس جناح کے ہاتھ میں وہ اس امت کے مستقبل کی بات ڈھو دینا چاہتے تھے پوری ضمانت کے ساتھ کہ جو ایک جدا گانا مملکت لینے کے لیے مطالبہ کر رہی تھی۔ اس جناح کے نام انہوں نے 1937 میں ایک خط لکھا تھا، جب وہ پاکستان کی مسلم لیگ کی تشکیل نو کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کا علاج کیا ہے؟ لیگ کا مستقبل اس سوال کے حل پر محفوظ ہے۔ اگر لیگ نے اس بات میں یہ نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ عوام اس سے اسی طرح بے تعلق رہیں گے جس طرح اس وقت تک بے تعلق رہے ہیں۔ یہ ہماری کچھ خوش قسمتی ہے کہ اسلامی آئین کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس آئین کو دور حاضر کے تصورات کی روشنی میں مزید نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ اسلامی آئین کے طویل اور گہرے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، غور سے سننے کے قابل ہے۔ وہ نتیجہ کیا تھا جس پر اقبال اپنی مدت العمر کے مطالعے اور تجربے کے بعد پہنچا تھا کہ اگر اس نظام کو اچھی طرح سے سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو اس سے کم از کم ہر فرد کو سامان پرورش ضرور مل جاتا ہے۔ اگر ہندوؤں نے سوشل ڈیموکریسی کو اپنے ہاں قبول کر لیا تو ہندو مت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اسلام کے لیے سوشل ڈیموکریسی کو ایسے مناسب انداز سے قبول کر لینا جس سے یہ اس کے اصولوں سے نہ ٹکرائے، اسلام میں کسی تبدیلی کے مترادف نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مفہوم یہ ہوگا کہ ہم اسلام کو پھر سے اس منزہ صورت میں اختیار کر رہے ہیں جس صورت میں یہ شروع میں پیش کیا گیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ینگ ہسبینڈ کے نام جو آپ نے خط لکھا تھا علامہ اقبال نے، جس میں اس نے یہ تنظم کہا تھا کہ تم جس قسم کا یہ تصور پیش کر رہے ہو معاشی نظام کا، یہ تو بالکل ہمیں سوشلزم نظر آتا ہے۔ یہاں تو فیشن ہو گیا ہوا ہے نا، اور کیپٹلسٹ کنٹری میں تو اس فیشن کو بڑی ہوا دی جاتی ہے کہ جو ہی کسی نے کسی بھوکے کے لیے روٹی کا نام لیا انہوں نے کہا کمیونسٹ ہے۔ سیدھی بات، give the dog bad name and hang him، اور پھر اس کے بعد جو جی میں ہے اس کے خلاف کرتے چلے گئے۔ اس نے یہ خط لکھا تھا انہیں، اور دیکھیے کہ کس جرت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا تھا۔ ایک فکر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک فارمولہ یہ ہے، اور فارمولہ سنیے کیا تھا کہ سوشلزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ اسلام ہو جاتی ہے۔ یہ تھا وہ تصور جو اقبال دے رہے تھے کہ اس مملکت میں ہمارے لیے یہ مسئلہ حل کرنا کو کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ ہم اگر اس میں سے کمیونزم یا سوشلزم کی فلاسفی کو نکال دیں کہ جس میں وہی خدا، مقاصد عمل، حیات بعد الممات کے تصورات کی تردید کی جاتی ہے، اس کو نکال کے اس کی بنیادوں کے اوپر ایک نیا معاشی نظام اگر ہم اٹھائیں گے، یہ معاشی نظام ہے جو قرآن کا معاشی نظام ہوگا، اس میں وہ سب کچھ خوبیاں آ جائیں گی کہ جو دنیا کو آج کمیونزم یا سوشلزم پیش کر رہی ہے، وہ تمام تباہیاں سوائے اس سے یہ بچ جائیں گی جس کی طرف وہ دنیا کو کھینچ کے لیے جا رہی ہے۔ سوشلزم پلس گاڈ is equal to اسلام۔ جناح کے سامنے بھی یہ سوال آیا،
اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ صاحب مسلم لیگ کیا ہے؟ بڑے بڑے نوابوں، ذمہ داروں، سرفنداروں، دولت مندوں، سرمایہ داروں کی ایک جمگھٹے کی جماعت بن گئی ہے، اس کے گرد تم دیکھ لینا کہ اس کے بعد یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو وہاں چھائے ہوئے ہوں گے، انہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ 1943 میں یہ وہ دور ہے جب جنہوں کو بڑی ضرورت تھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی، بظاہر سیاسی مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت اس بات کو نہ ہی چھیڑا جائے۔ چنانچہ ہمیں یاد ہے، میں جب یہ چیز کہتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں اس دور میں اس تاریخ کے اندر تھا، قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے فخر حاصل ہے۔ ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ بات جب کمرے کے اندر کہیں سبجیکٹ کمیٹی میں یا انفرادی طور پر یہ سامنے آتی تھی تو بہت سے چہرے تھے، ان کی پیشانیوں کے اوپر کچھ بل پڑ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بات نہ ہی چھیڑی جائے تو اچھا ہے، وقت بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا کچھ گہرا سا ہے، پتہ نہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جنہوں نے کسی سے نہ پوچھا نہ مشورہ کیا، اور جب وہ اٹھے ہیں شام کو اپنا خطبہ دینے کے لیے ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ سونا برادران عزیز کہ پاکستان بنانے کے لیے جو نقشہ مرتب ہوا تھا اس کی روح سے اس مقام کی کیفیت کیا تھی جو بننے والا تھا، یہ مملکت کیسی ہونی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس لیے کچھ نہیں کہا، تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ بات کے اضافے ہیں، یہ تمام اقتباسات علامہ اقبال کے ہیں جو انہیں دے کر چلے گئے، یہ قائد اعظم کے ہیں جو پاکستان دے کر اور یہ اقتباسات اور تحریریں اپنی چھوڑ کے چلے گئے، بات کا اضافہ اس میں نہیں ہے، یہ انہی کا دیا ہوا نقشہ، انہی کا مرتب کیا ہوا ایک نقشہ اور تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے کیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے؟ پاکستان کا نقشہ یعنی مختصر سنتے ہوئے الفاظ میں ایک ایسی مملکت جس میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود قرآن کریم کی روح سے متعین ہوں، جس میں کوئی قانون ایسا نہ ہو جو قرآن کے خلاف ہو، جس میں تھیوکریسی یعنی مذہبی پیشواؤں کی اجارہ داری کا کوئی سوال نہ ہو، جس میں کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے، جس میں سرمایہ داری اور ذمہ داری کے غیر اسلامی نظام کو ختم کر دیا جائے، جس میں نہ مغرب کی بے لگام جمہوریت راہ پا سکے نہ روس کی استحکام خیز اشتراکیت، جس میں نظام سیاست و معیشت بہرحال اللہ کی حدود کے تابع رہے۔ یہ تھا برادران عزیز وہ نقشہ اس گھر کے لیے جو مقرر کیا گیا، جو مرتب کیا گیا، اور جسے دینے کے بعد اور ایک خطہ زمین حاصل کر کے دینے کے بعد یہ ہمارے ارباب فکر و نظر یہاں سے تشریف لے گا۔ اس کے بعد آئیے ہم سوچیں کہ کیا جو کچھ یہ مکان ہے ہمارا، اور میں عرض کروں گا کہ اس نقشے کے مطابق تو ابھی اس سے کرنا باقی ہے، لیکن جو کچھ بھی اس کے بعد اب تک پاکستان میں ہوا ہے کیا وہ انہی تصورات کے مطابق ہوا ہے؟ وہ کیا انہی حدود اور قیود کا آئینہ دار ہے؟ کیا اس میں انہی تصورات کی جھلک ہم کو آتی ہے؟ ہوتی ہے تو صحیح، یقیناً اس کا جواب نبی کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہوا، زمین ہمارے پاس ہے، مٹیریل ہمارے پاس ہے، نقشہ ہمارے پاس ہے، لیکن مکان اس نقشے کے مطابق ابھی نہیں بنا۔ لیکن عزیزان من، اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ یقیناً بن کر رہے گا، اس لیے کہ سر سید جیسی عظیم شخصیت کا خلوص، اقبال جیسے
مرد دانا کی آہ سحرگاہی اور نالہ نیم شبی اور قائد اعظم جیسے قائد کی سیرت کی پختگی اور کردار کی پاکیزگی کبھی رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زمین موجود ہے جیسا میں نے عرض کیا، نقشہ موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، چند معماروں ہی کی تو ضرورت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ معمار کون ہوں گے؟ اقبال نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ معمار کون ہے۔ اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے یہ معمار میری قوم کے آنے والے نوجوانوں کا طبقہ ہوگا۔ یہی وہ نوجوان طالب علم تھے جن کے لیے وہ عمر بھر دعائیں مانگتے رہے، یہ دعائیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو پالو کر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہی تھا وہ نوجوانوں کا طبقہ میرے عزیزوں کہ جن کے متعلق وہ آخری شب میں ستاروں کی چھاؤں میں چھپتے ہوئے مہتاب کی دھندلی سی روشنی میں اپنے کمرے کی تنہائیوں میں نہایت مقدس آنسوؤں کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے دیدہ سر کی بے تابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ عمر بھر وہ یہ کچھ کہتا رہا۔ نوجوان طبقے کے ساتھ اس کی بڑی امیدیں وابستہ، جب بھی چاروں طرف سے ہجوم نا امیدی اسے گھیر لیتا تھا تو وہ امیدوں کا شہزادہ ایک نہایت حسین خندہ کے ساتھ کہتا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن یہ نم کہاں سے آتا ہے؟ بس یہی ہے وہ چیز برادران عزیز کہ اس مٹی میں وہ نم کیسے پیدا ہو، اور اس کا بھی اس نے علاج بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ نم پیدا ہو سکتا ہے صحیح تعلیم سے جو قرآن کے خطوط پر دی جائے گی۔ مذہب اور طریقت کے نام لیواؤں کو اس نے مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اے پیر حرم، رسم و رہے خان کے ہی چھوڑ، اے پیر حرم رسم و رہے خان کے ہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، اور دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، ان کی پریشان نظری کا دارو قرآن کے مطلب کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی یاد نشاط انگیز ہے کافی۔ ان کی تعلیم قرآن کے صحیح خطوط پر تم مستقل کر دو، اور اس کے بعد دیکھو کہ اس ذرا سے نم سے یہ مٹی کتنی زرخیز ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے برادران عزیز
معماروں کا وہ گروہ کہ جس کے متعلق علامہ نے کہا تھا کہ یہ مملکت وجود میں آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دل یہ سننے کے لیے کچھ بےتاب سے ہیں کہ بالآخر اس نقشے کے مطابق جو مرتب ہوگا گھر، اس گھر کی فضا کیسی ہوگی، اس میں کیا کچھ ملے گا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن کے مطابق جو مملکت متشکل ہوتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ دو چار اس وقت چند الفاظ میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن بعض چیزوں کو بطور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے دیتا تھا، مستقل بنیادی حقوق انسان ہے۔ مستقل اور بنیادی جب وہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو ان حقوق سے محروم کر، کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل کر۔ وہ کیا حقوق ہے؟ پہلی چیز احترام آدمیت۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، معنی اس کے یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ محض انسانی بچہ ہونے کی وجہ سے یکساں طور پر واجب تکریم اور موجب تعظیم ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے اگر ایک بچے اور دوسرے بچے میں کسی قسم کا کوئی فرق کر دیا جائے تو یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں برادران عزیز، اور ہمارے واعظ روز مناظروں میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہندوؤں کے ہاں ذات پات کی تمیز ہے، ان کے ہاں پیدائش کے طور پہ ایک برہمن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ساری عمر مخدوم کی حیثیت ہوتی ہے۔ شودر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ساری عمر کے لیے وہ جوتیاں کھاتا رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اسلام نے مساوات اسلامیہ کا سبق دیا۔ بڑے حسین ہوتے ہیں یہ الفاظ، لیکن برادران عزیز گریبان میں منہ ڈال کے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ساری عمر میں، نہ اس لیے کہ وہ ایک خاص گھر میں پیدا ہو گیا ہے جس میں اس کی کاریگری کو کوئی دخل نہیں ہے، ساری عمر دوسروں پہ حکومت کرتا ہے، محسوس کا یہ ہے۔ اور شودر کا بچہ ساری عمر دوسروں کی خدمت گزاری میں گزار دیتا ہے۔ سوچیے ذرا، ہمارے ہاں ایک جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ کیا ساری عمر کے لیے اس کے سامنے اپرچونٹیز کے دروازے اسی طرح بند نہیں ہوتے جیسے شودر کے لیے بند تھے؟ اور اس کے سامنے محل میں پیدا ہونے والا بچہ جس میں اس کے کسب و ہنر اور قابلیت اور کسی قسم کے کریڈیٹیبل چیز کو دخل نہیں ہے، محض اس لیے کہ وہ اونچے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، کیا ہر اپرچونٹی کا دروازہ خود بخود اس کے سامنے پھٹ سے کھلتا نہیں چلا جاتا؟ قرآن نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو یکساں طور پر واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ اور تم چاہتے ہو یہ سننا کہ اس کے بعد معاشرے کے اندر عزت اور تکریم کے معیار کیا ہیں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ قابلیت کا جوہر اور سیرت کی پختگی اور کردار کی بلندی رکھتا ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اس گھر کے اندر ہر ایک کا مقام اس کے اعمال اور جوہر ذاتی کی بنا پر متعین کیا جائے گا، کوئی اضافی رشتہ اس کے لیے معیار نہیں بن سکتا۔ اور پھر اس گھر کے اندر اس نے یہ کہا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ خدا اسے ضابطۂ قوانین، حکومت کے اختیارات، حتیٰ کہ نبوت بھی کیوں نہ دے دے، اور وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو
کوئی ایسا نظام اسلام کے اندر رواج پذیر نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی ایک کی محنت کو کوئی دوسرا غصب کر کے لے جائے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر فرد کو اس کے کام کی پوری پوری محنت کا محصول ملے گا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ گھر کے نقشے میں اس کے بعد اس نے کہا کہ یاد رکھ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہی بات نہیں کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا محصول عدل اور انصاف کے مطابق دیا جائے، بلکہ یہ کہ اگر پوری محنت کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی کوئی کمی رہ گئی ہے جو اس میں پوری نہیں ہوتی، تو اس کمی کا پورا کرنا بھی معاشرے کے ذمہ فرض ہوگا۔ اور یہ تو اس نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا برادران عزیز کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، خدا کے نام پر جو مملکت وجود میں آتی ہے، اس مملکت کی حدود میں بسنے والا کوئی متنفس ایسا نہیں کہ جس کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری اس نظام کے اوپر نہ ہو۔ اور یہ تو ابتدا ہے حدیث کی کہ اس مملکت کے حدود کے اندر بسنے والا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ پورے الناس کے لیے ہے، پوری نو انسانی کے لیے یہ فریضہ ہے اس نظام کا کہ کوئی فرد بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ حضور نے فرمایا کہ جس بستی کی کیفیت یہ ہو کہ اس میں کوئی فرد رات کو اس حالت میں سو جائے کہ وہ بھوکا ہو اور اسی حالت میں وہ صبح کر دے، تو اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا۔ اور یہ ذمہ داری شاید اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات دہرائی جا چکی، اس ذمہ داری کا احساس ان کو اس قدر تھا کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اس گھر کا نقشہ برادران عزیز اس انداز کا بننا تھا۔ زمین لے کر بیٹھ جانے والوں، سوچو تو صحیح، یہ گھر بن گیا ہے، کیا یہی آپ کی آخری منزل ہے؟ یہی منتہا تھا، یہی مقصود ہے؟ اب اس کے آگے اور کچھ نہیں کرنا؟ قطعاً غلط ہے۔ یہ تو آپ کو ایک ذریعہ ملا ہے، یہ تو آپ کو صرف ایک مینز ہے جو ملے ہیں، یہ تو ایک مکانہ اور زمین ہے جو آپ کو ملی ہے، مکان تو بننا ہے ابھی۔ اس راستے کو منزل سمجھ کر سستانے والوں، اسے مقصود بھی ذات سمجھ کر اب یہ سوچنے والوں کہ اب کرنے کی بات اور کوئی نہیں ہے، سوچئے تو صحیح کہ وہ کہنے والا کیا کہا گیا تھا جو ابھی میرے بھائی نے دہرایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ مسالہ، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ عظیم کارخانے، یہ بڑی بڑی جتنی چیزیں ہم روزمرہ کی ترقی کہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی فزیکل لائف کے لیے ان کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ مملکت کے استحکام کے لیے یہ چیزیں بھی ناگزیر ہیں، یہ بھی لا ینفت ہیں۔ جو ان کو مہیا کرتا ہے، جو ان کو مستحکم رکھتا ہے، وہ بھی ہمارے شکریہ کا مستحق ہے، لیکن یہ مقصود کے ذات نہیں ہے برادران عزیز، یہ ایک مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اینٹ پتھر مقصود نہیں ہے، مکان مقصود ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ پاکستان کے تصور دینے والے وہ تو خدا کے الفاظ میں سورہ اعراف میں ایک بڑی چیز قرآن کریم کہہ گیا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے تھے کہ تمہیں قرآن کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیں، تم زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ سوچئے تو صحیح برادران عزیز،
یہ پاکستان کی مملکت کن حسین تصورات کا معاشی تھی ہمارے لیے، کن بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ایک زینہ اور سیڑھی تھی ہمارے لیے۔ میں کہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد آپ میں سے جو احباب اس وقت باشعور سن میں تھے انہیں معلوم ہوگا، خود بخود کم از کم مسلم ممالک کی امامت ان کی جھولی میں آگے پڑ گئی۔ سارے اسلامی مملکتوں نے ان کو لیڈرشپ سونپ دی تھی۔ خود بخود کتنا بڑا مقام تھا یہ جو ان کو حاصل ہو گیا، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے کی بجائے زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے۔ کیسے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو اپنا خدا بنا دیا۔ ایک لفظ میں ساری بات آ گئی برادران ہوگی، اس مقصد کے پیچھے نہیں گئے، ہر شخص اپنی اپنی خواہش آرزو اور تمنا کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ماہو ستارہ سے آگے مقام تھا جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گاہ راہ میں ہے۔ اور برادران عزیز، آپ کے ذمے تو ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انسانیت، تمام اقوام عالم اپنے تمام تجربات کے نتائج سے تنگ آ چکی ہے۔ ہر طرف ایک جہنم ہے جس کے شعلے ان کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر اس وقت پوری عالم اسلامیت مبتلا ہے، اور اس جہنم سے نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ قرآن کے خطوط پر ایک مملکت متشکل ہو جائے جو اپنے نظام کے نتائج سے انہیں دکھا سکے کہ یہ ہے وہ جنت ارضی کے جس کی طرف فردوس سے نکلے ہوئے آدم کو جانے کا اشارہ ملتا تھا۔ یہ اگر مملکت آپ کی قرآن کے خطوط کے اوپر نظام متشکل کرتی، اس کے حسین درخشندہ جیتے جاگتے زندہ نتائج سے ساری دنیا دیکھ لیتی کہ انسان اس زمین پر خدا کی جنت کس طرح سے بنا سکتا ہے۔ دنیا اس انتظار میں ہے تمہارے، کیا بات کہہ گیا وہ غالب، تماشا کر ہے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے۔ دنیا للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ آخری نسخہ ہے قرآن کہ جس نے یہ کہا ہے کہ میرے اندر فی ہے شفا الجنات، نوع انسانی کی بیماریوں کی شفا میرے پاس ہے، یہ سارے بیمار تمہارے دروازے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ اس ہسپتال کا دروازہ کھلا اور ہماری بیماریوں پر شفا ہمیں ملی۔ سوچئے تو صحیح کہ یہ اتنی بڑی دنیا جو اتنی امیدیں باندھ کے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کس طرح سے ان کی یہ للچائی ہوئی نظریں حسرت بن کر ان کے دل میں قبض ہو رہی ہیں۔ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہیں برادران عزیز ہم کہ اتنی بڑی چیز دنیا کو دینے کے لیے ہم نے خطہ زمین حاصل کیا، لیکن اس کے بعد حالت یہ کہ ہم ان جہنم میں بھیجے ہوئے اور پہنچے ہوئے انسانوں کے محتاج بن کر رہ گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے کہ یہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جائے، یہ بدنصیب زمین کی پستیوں کے ساتھ سمٹ کر رہ گئے۔ لہذا میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ قائد اعظم کی امیدیں بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس مرد کلندر کی ساری آرزوؤں بھی آپ کے ہی گرد گھومتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا مستقبل ہوتا ہی ان کی ابھرنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہی کا یقین محکم، انہی کا جوشش کردار، انہی کی قوت عمل ایک بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح ابھرتی ہے اور مخالفت کی ہر قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ جو قرآن ایک انسان کی سیرت میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز
تعلیم کی روح سے ہو سکتی ہے، اور آپ کی تعلیم سے ہم نے مجرمانہ تغافل برتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہم بھگت رہے ہیں۔ عجیب حالت ہے ہماری، قوم کو ہر روز کوستے چلے جاتے ہیں، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کی خرابی اس قوم میں گناتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوم ہے کون؟ سمجھتے یہ ہیں کہ کہیں یہ ٹمبکتو سے یہ قوم بنی بنائی ہوئی کسی طرح سے امپورٹ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ وقت کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ قوم نکل آتی ہے۔ برادران عزیز، 1947 میں جب پاکستان بنا ہے، اس وقت ہمارا جو نوجوان طبقہ ہنوز سکولوں اور کالجوں میں تھا، وہی تو آج کی قوم ہے۔ ہم نے ہی تو انہیں ایسا بنایا تھا۔ ہمارے ہاتھوں کی یہ بنائی ہوئی قوم جب وہ یہ کچھ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اسے کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہر سال اس قوم میں خود اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب کیفیت اس قوم کی ہوئی تھی۔ ایک تعلیم کی نہج کو بدل دیجیے، آپ دیکھیے برادران عزیز، 2 نسلوں کے اندر اندر یہ ساری قوم کس طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نہ کیجیے تو جتنے جی چاہے جتن کر دیکھیے برادران عزیز، کسی صورت میں بھی اس دکھ کا مداوع نہیں مل سکتا۔ کیچک کا علاج ہر آدلے پر الگ الگ فاہا اور مرہم لگانا نہیں ہوتا، وہ تو جو اندر جراثیم ہوتے ہیں ان جراثیم کو ایک انجیکشن سے قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، سارے سائے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک کو گولا باقی نہیں رہتا۔ لگاتے جائیے مرہم، سینہ تمام داغدار، کمبا کجا میں ہم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ قرآن پر ایمان ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے اندر انسانیت کے ہر روگ کا علاج موجود ہے، اس کو برت کر تو دیکھ لیجیے۔ یہ ہے برادران عزیز میرا پیغام ارباب حل و عقد کے نام کہ اب بھی کچھ نہیں دیا۔ اس بڑھتی ہوئی نسل کو سنبھال لو، ان کی تعلیم کو صحیح خطوط پر متشکل کر لو، ان کی تربیت، ان کے قلب و دماغ کے پیکر جو ہیں وہ قرآن کے کاشت اور کالب جو ہیں ان کو بنا دیجیے۔ اس میں ڈھل کے جب قوم آپ کی ابھرے گی تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے پھر اس مقصد کو یہ حاصل کر کے بتا دیتی ہے جس کے لیے پاکستان کی سرزمین ایک ذریعہ تھی۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اب اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا، میں کیا کہوں گا، وہی مرد کلندر جو جاتی دفعہ آپ سے کہہ گیا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان، ان کے ہاتھ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے، بشرطے کہ ہم ان کی تعلیم صحیح خطوط پہ کر دیں، اور یہ ہے وہ مقصد برادران عزیز جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان مانگا تھا۔ سر سید نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا، سب چیزیں چھوڑ کر سیاست میں اس شخص نے حصہ نہیں لیا۔ کتنا دور رکھ تھا وہ نگاہ دوردی والا انسان، ایک چیز تعلیم تعلیم تعلیم، اور اس تعلیم کا نتیجہ تھا برادران عزیز جو پاکستان بن گیا۔ اگر اس زمانے کی اس کفر اور الحاد کے فتووں سے مرعوب ہو کر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا، کوئی شخص آپ کے یہاں ایسا نہ پیدا ہوتا کہ جو انگریز کی سیاست کو سمجھتا، جو ہندو کی جہاد کو سمجھ سکتا، کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو پارلیمنٹ میں انگریز وہاں جا کر آپ کے کاز کو پلیڈ کر سکتا، آپ کے مقدمے کو وہاں جا کے سامنے پیش کر سکتا۔ سر سید کا یہ کام تھا کہ اس نے قوم میں یہ شعور پیدا کر دیا، سر زمین حاصل ہو گئی اس کے ایک دھکے سے۔ وہ جو لہروں کے اندر فال بنا دی جاتی ہے نا ٹھوکر پتھروں کی، اس ٹوکر سے جب ٹکراتا ہے پانی 5-10 میل تک وہ اسی تیزی سے بہہ چلے جاتا ہے، پھر ایک اور ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر سید کی بنائی ہوئی اس ٹھوکر میں اس ندی میں اتنی روانی پیدا کی
کہ وہ 50-60 سال تک اس رفتار سے چلتی رہی. اب ایک جدید ٹھوکر کی ضرورت ہے، اب ایک جدید نصاب تعلیم کی آپ کو ضرورت ہے، ایک صحیح نظام تعلیم کی ضرورت ہے. اس سے ایک ایسا تحرک پیدا ہو جائے گا کہ آپ کا نوجوان طبقہ وہ قوم بن کے اٹھے گا کہ جو پاکستان کو وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ بننے کے لیے اسے ہم نے مانگا. اور یہ ہے برادران عزیز آج کا میرا پیغام کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.